ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ایوان کی کارروائی میں مختلف عوامی مسائل، سیلاب کی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو۔ اپوزیشن ارکان کی اجلاس میں عدم دلچسپی، اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے گئے اجلاس میں صرف 5 ممبران کی شرکت۔ تمام سکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی اور سماجی تربیت کی اولین ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا کی بدولت بچوں کے ذہن اور اخلاقی اقدار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت کو اس سماجی مسئلہ کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کا راہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ قرارداد کا متن۔ شوگر مافیا کی بے ضابطگیوں کی آواز ایوان میں گونجنے لگی۔ فیصل آباد میں شوگر ملز مالکان زمینداروں کے پیسے نہیں دے رہے، اب کیا کریں؟ حکومتی رکن راؤ کاشف کی پنجاب اسمبلی اجلاس میں دہائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے شوگر کین کمشنر کو طلب کر لیا، کین کمشنر کو بلائیں اور رپورٹ طلب کریں کتنی ادائیگی باقی ہے۔ اسپیکر کی پارلیمانی سیکرٹری خالد رانجھا کو ہدایت۔ پہلے تصدیق کریں پھر بکنگ۔ وزارت مذہبی امور نے 113 مصدقہ عمرہ کمپنیوں کی فہرست جاری کر دی۔ عمرہ کمپنیوں کی فہرست اسلامی سال 1447 ہجری کے لیے قابل عمل ہے۔ عمرہ زائرین بکنگ سے پہلے وزارت کی ویب سائٹ سے کمپنی کی لازمی تصدیق کریں۔ رقم کی ادائیگی بینک کے ذریعے کمپنی اکاؤنٹ میں کی جائے۔ عمرہ زائرین کمپنی سے ادائیگی رسید اور معاہدے کی کاپی لازمی حاصل کریں۔ عمرہ کمپنیوں سے ویزا، فضائی ٹکٹ، ٹرانسپورٹ اور رہائش کا مکمل پیکج بک کرایا جائے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کی ہدایت۔ مونسون کی بارشوں اور سیلاب کے اثرات۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 43 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں ڈینگی کے 5، راولپنڈی میں 23 مریض رپورٹ۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے تاحال کوئی ڈینگی سپرے اور سرویلنس شروع نہیں ہو سکی۔ پی سی بی نے ایشیا کپ کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق اس حوالے سے مشاورت جاری ہے اور آج حتمی فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ سیلاب کی صورتحال پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ چودھری منظور احمد نے کہا کہ حکومت ہر چیز میں تاخیر سے کام لے رہی ہے، پہلے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے میں دیر اور اب عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر۔ ستلج، چناب اور راوی جہاں تک جاتے ہیں تباہی کی ہے۔ سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قراردادیں جمع کرا دی ہیں۔ کسانوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومت کو ساتھ دینا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی تقسیم اور انتشار نہیں پھیلانا چاہتی۔ ہمارے نوجوان دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ نوجوانوں میں بہت صلاحیت ہے، آج انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے نوجوانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کروں گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب کے مختلف اضلاع سیلاب کی زد میں ہیں، مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاک فوج اور قوم نے متحد ہو کر بھارت کو شکست دی۔ اسپیکر ملک احمد خان کی لیگی رہنما رانا عمران منج کے گھر آمد۔ وزیر مملکت ملک رشید احمد بھی ہمراہ تھے۔ اسپیکر ملک احمد خان نے رانا عمران منج سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ملک احمد خان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا مسلم امہ کے حوالے سے پاکستان کی واضح اور دو ٹوک پوزیشن ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان نے ہمیشہ سب سے بلند آواز اٹھائی۔ فلسطین میں اسرائیلی بربریت کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میٹرک ٹیک منصوبے کو آغاز میں ہی دھچکا، نئے مضامین میں داخلے پہلے سال ہی کم ہو گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 2.5 لاکھ بچوں کو انرول کرنے کا دعویٰ کیا۔ تعلیم بورڈ میں رجسٹرڈ صرف 50,000 نے کروائی۔ مناسب آگاہی نہ دینے سے طلبہ اور والدین کی میٹرک ٹیک میں عدم دلچسپی۔ اساتذہ کا کہنا تھا میٹرک ٹیک والے طلبہ کو ایک اضافی مضمون پڑھانا پڑ رہا ہے۔ لاہور کے 6 اسکولوں کو اسکول آف ایمیننس کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ اسکول آف ایمیننس بنانے پر 60 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ مذکورہ اسکولوں کو ایمیننس بنانے کے لیے فی اسکول 10 کروڑ روپے فنڈ دیے جائیں گے۔ فنڈ اسکول مینجمنٹ کونسل کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 امتحانات کے نتائج۔ لاہور بورڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے ناموں کا اعلان 17 ستمبر کو سپہر 4 بجے کرے گا۔ انٹر پارٹ 2 نتائج کا اعلان 18 ستمبر کو صبح 10 بجے کیا جائے گا۔ رواں سال انٹر پارٹ 2 کے امتحان میں 2.5 لاکھ سے زائد امیدواروں نے شرکت کی تھی۔
پاکستانی قوم کے جذبہ خدمت، عزم اور حوصلے کو سلام۔ محکمہ داخلہ کے آن لائن پورٹل پر شہریوں کا مثبت رسپانس۔ 5000 سے زائد افراد نے بطور سول ڈیفنس رضاکار رجسٹریشن کروا لی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کے مطابق جذبہ ایثار اور خدمت سے لبریز نوجوان بڑی تعداد میں رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم اپنے ہم وطنوں کی مدد۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کا لاہور اور قصور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ امریکی قونصلیٹ جنرل بھی ہمراہ تھے۔ امریکی ناظم الامور کی بے گھر خاندانوں اور امدادی کارکنوں سے ملاقات۔ امدادی کارکنوں کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ نٹالی بیکر کا کہنا تھا، ضلعی انتظامیہ نے متاثرہ خاندان کی دیکھ بھال میں بہترین مثال قائم کی۔ امریکی ناظم الامور نے ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے ممبران سے بھی ملاقات کی۔ ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے واپسی۔ مزدوروں کی کم از کم تنخواہ میں اضافہ کر کے کٹوتیوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اجرت میں کٹوتی 558 سے بڑھا کر 6400 روپے کر دی گئی۔ 40,000 کم از کم اجرت دراصل 33,600 روپے کر دی گئی۔ صنعتی مزدور اتحاد اور یونائٹڈ پاکستان لائزن کونسل نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوری پر مکمل قابو نہ پایا جا سکا۔ لیسکو سپورٹ یونٹ کی کارروائیوں کے باوجود بجلی چور متحرک۔ ذرائع کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مقامات سے بجلی چوری پکڑی جانے لگی۔ رواں ماہ 15 روز میں 2200 سے زائد مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ لاہور کے انتظامی ادارے غفلت کی نیند سو رہے، سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں شہری بیچارے۔ گلبرگ حالی روڈ کو کھدائی کے بعد لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ کئی ہفتوں سے ترقیاتی کام ادھورا، کھدائی کے بعد مرمت نہ ہو سکی۔ نامکمل منصوبے اور غیر مؤثر حکمت عملی نے شہری زندگی چیرن بنا دی۔ ایل ڈی اے، ٹریفک پولیس اور دیگر ادارے مکمل بے حسی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ 19 ستمبر تک لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ شہری بارشوں کے دوران تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ بجلی کے کھمبوں اور برقی تاروں سے دوری اختیار کریں۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال۔ دریائے سندھ تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل۔ پانی کا بہاؤ 1,96,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,69,000 کیوسک۔ دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,78,000 کیوسک۔ دریائے چناب مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 56,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 80,000 کیوسک ہے۔ لاہور میں سیلاب سے کتنا نقصان ہوا؟ ضلع انتظامیہ نے رپورٹ مرتب کر لی۔ لاہور کی 5 تحصیلوں کے 26 موضوعات متاثر ہوئے۔ تحصیل سٹی 4 راوی 9، علامہ اقبال 5، رائیونٹ 7 اور تحصیل واہگہ کا 1 موضع متاثر ہوا۔ پانچوں تحصیلوں میں مجموعی طور پر 82,952 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب کے باعث لاہور میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں۔ ادارہ تحفظ ماحولیات پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے سیپٹک ٹینک لازمی قرار دے دیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈوئل واٹر ٹریٹمنٹ اپروچ اپنانے کا حکم۔ ڈی جی ماحولیات عمران حمید شیخ کا کہنا تھا کہ ہر گھر میں 3 خانوں والا سیپٹک ٹینک اور سوسائٹی سطح پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لازمی ہوگا۔ 5 مرلہ گھروں کے لیے سیپٹک ٹینک کی کم از کم لمبائی 6 فٹ، چوڑائی 4 فٹ اور اونچائی 4 فٹ مقرر۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ لغاری اور سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی شرکت۔ سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا، یہ ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔ حالیہ فلڈ کی وجہ سے زرعی معیشت پر منفی اثرات مرتب۔ سیلاب متاثرین کے لیے خوراک اور مویشیوں کے لیے چارہ کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کے سروے اور تخمینہ کے لیے کمیٹیاں قائم کر دی گئی۔